السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کنڈے کی نیاز میں کھیر پوڑی ٹکیا بنانا ضروری ہے یا پھر کوئی اور تبرک میں بھی کنڈے کی نیاز ہو جائے گی؟ سوال نمبر 2، کنڈے کی نیاز کس کے نام سے ہوتی ہے؟ سوال نمبر 3، کنڈے کی نیاز کون سی تاریخ کو کرنا چاہیے؟ 22 رجب المرجب کو یا پھر 15 رجب المرجب کو؟ یہ 2-3 باتوں کے متعلق میں آپ کے سامنے آج گفتگو کروں گا۔ گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل پر اگر آپ نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے بات میں آپ کو بتا دوں کہ کنڈے کی نیاز کس کے نام سے ہوتی ہے، تو آپ کے لیے یہ جانکاری کی بات ہوگی کہ کنڈے کی نیاز حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہوتی ہے۔ آپ کا نام جعفر ہے اور کنیت ابو عبداللہ ابو اسماعیل ہے اور لقب فاضل، طاہر اور صادق ہے۔ آپ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے۔ عبد الملک بن مروان کے عہد سلطنت میں ربیع الاول شریف کے مہینے میں پیدا ہوئے اور آپ کا مزار شریف بھی مدینہ شریف میں موجود ہے۔ میں آپ کو یہ کنڈے کی نیاز کے تعلق سے بتانے سے پہلے ایک واقعہ بتا رہا ہوں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ خلیفہ منصور اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لاؤ اور لا کر اسے قتل کر دو۔ یہ سن کر وزیر گھبرا گیا کہ خلیفہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اہل بیت کے چشم و چراغ، اہل بیت کے پھول کو قتل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ وزیر نے معذرت چاہی اور اصرار کیا کہ حضور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، مگر خلیفہ منصور نے نہیں مانا۔ بہرحال اپنے آقا خلیفہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وزیر بلانے گیا اور لے کر آئے، اور جیسے ہی خلیفہ منصور کے کمرے میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو خلیفہ منصور اپنے تخت کو چھوڑ دیا، اپنے کرسی کو چھوڑ دیا اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادب و احترام سے اپنے تخت پر بٹھایا اور آپ کی قدم بوسی کی، آپ کی بہت زیادہ تعظیم و تکریم کیا، تعظیم و توقیر کیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر وزیر گھبرا گیا اور حیران ہو گیا کہ خلیفہ منصور کا منشا تو یہ تھا کہ انہیں قتل کیا جائے، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آتے ہی انہوں نے اپنا تختہ چھوڑ دیا، تکریم کر رہا ہے، عزت کر رہا ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ بہرحال بہت تعظیم و توقیر کے بعد بڑی عزت سے آپ کو پھر رخصت کیا گیا۔ جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو غلام نے عرض کیا، اے خلیفہ منصور، جو ہے ماجرا سمجھ میں نہیں آیا تھا، آپ کا منشا تھا قتل کرنا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ بڑی عزت سے تکریم کے ساتھ آپ واپس بھیجے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ تو خلیفہ منصور نے کہا کہ منشا تو یہی تھا کہ امام جعفر کو صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جائے، لیکن جیسے ہی وہ میرے کمرے میں داخل ہوئے تو ان کے آس پاس ایک بڑا اژدہا ساتھ میں آیا اور مجھ سے کہنے لگا، اے خلیفہ منصور، اگر تم نے امام جعفر صادق کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف پہنچائی تو میں تجھے اور تیری سلطنت کو نگل جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ مقام ہے اہل بیت کے فرزند کی، یہ مقام ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو ناظرین محترم، کنڈے کی نیاز کس دن کرنا چاہیے، کون سے تاریخ کو کرنا چاہیے؟ 15 رجب کو کریں یا پھر 22 رجب کو؟ تو میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں، حضرت علامہ صدر الشریعہ تحریر فرماتے ہیں کہ 22 رجب کو نہ حضرت امام جعفر صادق کی ولادت ہوئی اور نہ وفات کی تاریخ ہے، جبکہ 15 رجب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی تاریخ ہے، تو 15 رجب کو فاتحہ دلانا چاہیے۔ یہ علامہ صدر الشریعہ کا قول ہے، بہار شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 144 میں موجود ہے۔ ناظرین محترم، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ پھر ایک عرصہ دراز تک 22 رجب کو جو اہل سنت والے
حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے فاتحہ دلاتے آئے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ 22 رجب کو اس لیے فاتحہ دلاتے آئے ہیں کہ 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام غوثیت کبریٰ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین محترم، ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، بزرگوں کے نام سے آپ کسی بھی دن اگر فاتحہ دیں گے تو وہ فاتحہ قبول ہوگی، وہ فاتحہ صحیح ہوگی۔ آپ 22 یا پھر 15 یا پھر کوئی اور سی تاریخ میں بھی، کوئی دوسرے تاریخ میں بھی فاتحہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ویسے غالباً 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی بھی تاریخ ہے، صحابی رسول ہے، آپ کے نام سے بھی آپ 22 رجب کو فاتحہ دلا سکتے ہیں۔ اب بات یہ رہی کہ کنڈے کی نیاز میں کیا کھیر، پوڑی، ٹکیا بنانا ضروری ہے؟ تو میں بتا دوں کہ فاتحہ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کھیر، پوڑی، ٹکیا ہی بناؤ۔ آپ اپنے حیثیت کے مطابق آپ تھوڑی سی شکر لے کر یا پھر چٹنی روٹی لے کر اگر آپ فاتحہ دیں گے تو وہ فاتحہ صحیح ہوگی، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو قبول ہوگی۔